السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الانعام کی آیت نمبر 151، 152، 153 یعنی 151، 152، 153 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ نمبر 4 بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی۔ نمبر 5 کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ نمبر 6 اور یہ کہ یتیم کی مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ نمبر 7 ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ نمبر 8 اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 9 اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک اور بات آخری یہ نمبر 10 نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ وہ ہدایت ہیں جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہیں، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 ایسے اصول بتائے ہیں جن پر چلنا انسان کے لیے لازم کہا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ممانعت ہیں، حرام چیزیں ہیں جن سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے کو کہا گیا ہے، جو اس کے پسندیدہ ہیں اور ان کا کرنا لازم ہے۔ تو ایک ایک کر کے کچھ اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی کو شریک نہ کرو، یہ تو طے شدہ ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے جو اللہ کسی حال میں پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، تو سراسر حرام ہے یہ۔ دوسری والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ بھی متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے نیک سلوک کی ہدایت کی ہے۔ نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ جو آج کل کے دور میں خاص طور سے، اور پہلے بھی تھا یہ مسئلہ اور آج بھی ہے یہ، کہ لوگ اپنے ہونے والی اولاد کو اس ڈر سے ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ ان کا پالنا پوسنا ان کے لیے بوجھ بن جائے گا، ان کا کھلانا پلانا پروان چڑھانا ان کے اخراجات اٹھا نہیں سکتے۔ یہاں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی جو ہمارے یہاں ابارشن وغیرہ کیا جاتا ہے یہ حقیقت میں اسی کے بارے میں ہے، اور اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ یہ مت کرو۔ اگر اولاد ٹھہر جائے تو پھر اللہ پر توکل کرو، وہی تم کو بھی رزق دیتا ہے، وہی ان کو بھی رزق دے گا۔ تو یہ بھی حرام کہا گیا ہے، اس کو غلط کہا گیا ہے، اسے رکنا چاہیے۔ نمبر 4 بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ خواہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی۔ نمبر 5 کسی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس معاملے میں بھی انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، خاص طور سے انسان جب جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، ناانصافی پہ اتر آتا ہے، ظلم پر اتر آتا ہے کہ وہ قتل و غارت گری کرتا ہے، یا کسی کو بلا وجہ جس کی جان لیتا ہے صرف اپنے کسی غرض کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، تو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مگر حق کے ساتھ، مطلب یہ کہ وہ ایسی جان لینا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں، وہ کیا جا سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے،
مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو ظاہر ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، جو بھی سزا دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ فساد کر رہا ہے دنیا میں، مسلمانوں کے بیچ میں دنگا فساد پھیلا رہا ہے، اور بلکہ اسلامی حکومت کے خلاف یہاں تک کہ بغاوت کی نوبت آ گئی ہے، جسے بغاوت بھی کہا گیا ہے، تو یہ ایسے مجرموں کے لیے پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہے کہ ان کی سزا موت ہے۔ تو ان کچھ باتوں کے علاوہ بلا وجہ کسی کی جان لینا اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندہ ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی جہنم بتایا گیا ہے، اس لیے اس حرام کام سے ہمیشہ بچے رہنا چاہیے۔ چھٹی بات جو کہی گئی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی یتیم کا مال کھانا سراسر حرام کہا گیا ہے۔ پہلے بھی آیت میں یہ بات آ چکی ہے کہ یتیم کا مال جب وہ سمجھدار ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ اپنے ذمہ داری اٹھا سکیں، تو وہ مال ان کے حوالے کر دیا جائے، پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے، صحیح طریقے سے اس کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اور اگر بہت ہی کوئی سخت ضرورت ہے، مجبوراً کسی مقصد کے لیے اس مال میں سے کچھ نکالنا ہو، تو معروف طریقے سے، یعنی بتا کے ان یتیم کو بتایا جائے یا کچھ اور لوگوں کو گواہ کر لیا جائے کہ یہ اس میں سے اتنا مال نکالا گیا ہے اور اتنے دن بعد اس میں پھر ڈال دیا جائے گا، اور یہی کیا جائے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سخت سزا ہوگی۔ پھر ناپ تول میں پورا انصاف کرو، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ناپ تول میں انصاف کا تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم صادر رکھا ہے، یہ شروع کی قوموں سے لے کے آج تک جو قوموں نے یہ کام نہیں کیا وہ تباہ ہو گئیں۔ تو لیکن اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کو اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا کہ اس کے امکان میں ہے، یعنی حتی الامکان پوری کوشش کرے کہ انسان ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے۔ اگر کہیں غلطی بھول چوک ہو جائے تو وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو ذمہ داری اتنی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے اور چوری اور غبن سے بچے۔ غلطی سے کوئی ہو تو وہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ پھر 8ویں جب بات یہ کہی گئی کہ جب بات کہو انصاف کی، یعنی جب بھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنا ہو اور وہ انسان کے پر ذمہ داری ہو اس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنا کسی بھی بات کا، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے کوئی باہر کا معاملہ ہو، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہاں تک کہ کوئی رشتہ دار بھی اگر آڑے بیچ میں آ رہا ہو، وہ بات کسی رشتہ دار کے اوپر جاری ہو یا خواہ بات اپنے اوپر بھی آ رہی ہو، تب بھی انصاف سے کرے اور صحیح فیصلہ کرے حق کے مطابق۔ یہ آیات بھی پہلے آ چکی ہیں ہدایت۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک تو یہ عہد لے کے آتا ہے جو انریٹن عہد ہے، اور بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے اس کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اسی طریقے سے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اللہ کا عہد پورا کرے، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ یہ بالغ ہونے کے بعد بچے پر ہے۔ تو یہی بات مختصر سے جملے میں اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ پھر آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ساری نصیحتیں ہدایت دی گئی ہیں انہی پر چلو، یہی سیدھی راہ ہے، اور اگر ان پر نہیں چلو گے تو بھٹک جاؤ گے اور تمہاری منزل کھو جائے گی۔ تو اس لیے بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ تم صحیح راستے پر چلو اور حق کا راستہ اپنا لو اور برائی کا راستہ چھوڑ دو۔ تو ان سب تفصیلات کے بعد بھی اگر ہم غلط باتوں سے نہیں رکیں گے، اچھی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے، صحیح اصولوں کا خیال نہیں کریں گے، تو ہم خود اپنے خسارے کے ذمہ دار ہوں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔